خدا کی بڑی، صفات خدا کی بڑی، تو ذکر پر مصطفیٰ کا کیوں بڑا؟ اس لیے کہ کائنات ساری مخلوق ہے، مخلوق خالق کا ذکر کرتا ہے، خالق محمد کا ذکر کرتا ہے۔ کیا بات؟ بولو پھر حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ گل ساری سرکار دیئے، گل ساری سرکار دیئے، گل ساری سرکار دیئے، یا محمد، یا محمد۔ بھائیوں کہانی ساری سرکار دی، جس کی اولاد کی محبت بندے کو منافق نہ رہنے دے۔ حضرت جی مولا علی مرتضیٰ نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، مان لیا ہم بھی مانتے ہیں، نہیں ہے نبی وہ نہیں ہے رسول۔ حضور نے انہیں فرما دیا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی کوئی پتر کوئی نہیں غصہ نہیں ہونا۔ محفل کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا حق نہیں، یہ نہیں تو ہم نہیں۔ جنہیں یقین سمجھ کے بجھا دیا ہے تو نے پتر، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی، یہ روشنی ان غلاموں کی۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ذرا شعر پر میں تو نے سنا تھا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے اے بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ، فرمایا ان سے بڑھ کر اس بزم کی، اس جہان کی بزم کی رونق وہ ہے جو عاشق لوگ ہیں۔ شاہ جی گل بڑی کام دی ہے، جناب والے پاس بھی آؤں گا، میں چاہ جنہ نہیں ٹوکتا کیا بول ہمیں وہ مولوی خطیب ہوتے ہیں ٹی سی ماسٹر بہت ساری 99%، وہ جیسے ہی بیٹھیں گے بولیں گے شاہ 1000 میں نوٹ شاہ صاحب بلی پاک فلاں سارا کچھ ہو، پر شاہ جی پہلے تو آپ کی نانی کی صفت بیان ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کائنات میں تقسیم کرنے والے کا نام محمد ہے۔ حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ ابھی شاہ جی تمہیں کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کا کتا، اللہ اکبر، سارے سیدوں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر، پر پتر گل چج نال چلے گی۔ چج کے رب بھی ساری کائنات بنائیے پر تقدہ حضور دے چہرے اچھا بولو بھائی تقدہ کے دیال ہے، دب کے بولو کے دیال تقدہ ہے۔ فرماتا ہے قرآن میں انکا بیعیوننا، قرآن دی آیت پڑھی ہے انکا بیعیوننا، یہ ادھر جو علماء تشریف فرمائے صحیح ٹھیک ٹکا کے علم جاننے والے، گرامر سے آگاہی رکھنے والے، آیوننا، عین کی جمع آیون، اللہ فرماتا ہے میری بہت ساری آئیز ہیں، آنکھیں ہیں، and you are my prophet in my eyes۔ میرے محبوب میری آنکھاں وچ کوئی پکچر سیو نہیں ہو سکی جی ہوئی تو تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بولو گل ساری سرکار دی ہے، ساری سرکار دی ہے۔ اور جو تم تمنا لیے آئے ہو، جو مراد لیے آئے ہو، جدا پتر نہیں، جدی دھی نہیں، جدی نوکری نہیں ہو، آج ذکر مصطفیٰ کرے۔ پترہ سائیں دے نا تک کوئی تویز نہیں پہنچتا، سائیں دے نا تک کوئی چھو نہیں پہنچتی، چھا نہیں پہنچتی، بلکہ جدی چھو کم کر دیئے ہو دے پچھے بھی نگاہ مصطفیٰ۔ پار دیئے نہ پار دیئے، پار دیئے نہ پار دیئے، پار دیئے نہ پار دیئے، جدہ ایمان ہے وہ دب کے بولے آر دیئے نہ پار دیئے، دو دیئے نہ چار دیئے۔ میں عرض کر رہا ہوں بھئی وہ دیئے سبتہ کی میں بیان ہوں من جینا حضور مولا علی رو فرمانے نا گل سمجھاؤں گی بھئی حضرت مولا علی سے حضور فرما رہے ہیں
فرماتے ہیں کہ بلا انتا علی پاک سے فرماتے ہیں تم میرے بھائی دنیا والا ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بولے دلی دے نا سوڑے توڑے وٹ پہ جاندہ میں حرامیاں انہوں نے مچھے دے وٹ نہ پچھانا سرکار کے صحابہ پر جان قربان اسی تو سرکار جس کھوتے پہ بیٹھن انہوں میں حضرت یابور کہتے ہیں صدیق کی ساری نسل کے قدموں کی خاک پر قربان پر دماغ میں رکھ صدیق پاک کا نام لینے والا بھی سوچے قلب صدیق میں بھی حبے علی ہے پورتک آواز جائے جاک سو میں نے بلانا نہیں سی تجھے بلا لیا جے پترت میں 7 سمندروں پار اس پروگرام دی خاطر راتی میں ایئرپورٹ سے پہنچے اور کاٹے کو لیا سویرے پھر میں کدے جانا ہے نعرہ حیدری دا جواب اتنا ہوئے کنگڑ پور تک جائے انشاءاللہ آپ بیٹھے رہے نعرہ حیدری اجے زور کھٹ لایا جے جی قبلہ تو سوی بولنے مووی ہاتھ سے بنائے زبان سے علی کا نام لے نعرہ حیدری من کنتو مولا نہیں علی علی ہوئے من کنتو مولا 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 صدیق کا مولا حیدر کا مولا حیبر میں مولا عمر کنتو مولا عمر کا مولا عثمان کا مولا ہر مومن کا مولا نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ارے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زور نہ بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد او صدیق اکبر پاک میں بھی ہم قربان ہوئے عمر پاک میں بھی ہم قربان میں گل تو سمجھا رہے ہیں گل سرکار دی گل ساری اے گل غریب نواز توجہ 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 چلو جی یہ ٹھیک ہے بابا جی انہیں بہت اگے نہیں ہو سکتی ٹھیک ٹھیک مارا مراز نہ ملتا بن کے شریر اور چیز ہے کھاتا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے او بھائی تو جو چھٹو جی نوٹ بھی سارے بانڈ لینا گالی سن لو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی وہ صدیق پاک پر ہماری جان قربان میں تو بات سمجھا رہا ہوں حضور نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو اتنی گل کی تھی اور میری جان جس کو حضور بھائی کہہ رہے ہیں ان کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے ان کی محبت نہ ہو تو ایمان بڑا کہ خیال ہے ایمان لمبی داڑھی دینا ہے وڈی ساری پگ دینا ہے وڈے سارے جھپے دینا ہے وڈی ساری تسبیح دینا ہے پگ سکھ بھی بنتا ہے داڑھی انہوں نے بھی ہوتی ہے تو مالا ہندو بھی پھڑتا ہے ایمان کسے کہتی ہیں پلیز انگریزی سے کو نہیں پڑھیا پڑھایا معاف کرنا چاہیے کوئی عیشی کو لڑ مجھے بتاؤ مسلمانوں بتاؤ مجھے ایمان کسے کہتے ہیں او منافق مدینے وچ نماز نہیں سن پڑھ دے
ہاں یا نہ؟ پڑھتے سے اچھا بولو. جیدی زبان نہیں کم کر دی انہوں اللہ نے زبان دیتی اس واسطے نہیں وہ چپ ہی رہے. جے او دا بولنا مقصود ہوتا رب انہوں بولن دی زبان دیندہ. جیدی دیتی سے انہوں دیتی سے اس واسطے بھی نبی تو نبی کے آل کا ذکر ہوتا رہا. اچھا بھئی منافق نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے تھے. دب کے بولو. پڑھتے تھے. پڑھتے تھے. ہر کسی چہرے سے پہچانا جاتا تھا, چہرے سے پہچانا جاتا تھا, چہرے سے پہچانا جاتا تھا. یہ منافق یہ مومن چہرے سے. سارے رل کے بولو. یہ چہرے سے پہچانا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کیا نا حضور نے اٹھو عمر انہاں دی بڑڑیاں دے پیچھے لت مار کے کڈ مسجد. اے میں ترجمہ کر رہے ہوں قبلہ حدیث شریف فرمایا پیچھے لت مار اور فلانے فلانے منافق نو کڈ. اور نال آپ نے فرمایا خراج فلان انکا منافقن. حضرت عمر حیران رہ گئے یا رسول اللہ یہ سڑے نے نمازہ پسند تو پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر کو فرمانے سانو تے پتہ ہی نہیں. یہاں میں ان کو بھی جواب دوں جو صحابہ کی کاٹ کرتے ہیں. عمر وہ ہے جس نے منافق نکالے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دھیان رکھ لینا, عمر وہ ہے جس نے منافق نکالے. یہ فرق ہوتا کہ آپ نکلیا نہیں کڈے سمجھ میں ہونا سڑا کیتا سمجھ آ گیا جی. یہ نہیں کہ ذرا اساں حضرت اہل بیت دا ذکر کرنا جناب تو پھر 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 اے دھیان کرنا ان کے کدے چیک کرنا فلانے کو اوئے کدھر تیرا یہ محبت نہیں اہل بیت دی ایمان نہیں. دب کے بولو مولوی صاحب ایمان. اور یہ محبت نہیں اہل بیت دی ایمان. پھر نماز دا بھی اعتبار ہے. دب کے بولو پھر نماز دا اعتبار ہے, پھر روزے دا اعتبار ہے, پھر حج دا اعتبار ہے. یہ تیرے ہی ہیں, شاہ صاحب نے دیئے برکت والے رکھ لے, واپس بھی نہیں دینا. اور ہماری کوئی ایسی بھی کہانی قصہ نہیں ہے کہ اسٹیج پر دے کر بعد میں گاڑی میں بولے کٹ میرے جڑے دیتے ہیں. یہ بھی سین ہوگا ہے نا. پہلے بیان تو کر لیں دے گستاخ ہے کہوں سزا بعد پہلے کلیئر سے کر لیں دے. اور میرے بچیوں میری گل سن, یہ بھی ہوتا ہے مولوی صاحب نے نال بندہ ایک رکھے ہوتا ہے چل تو میری تقریر شروع کرساں 10 روپے سٹی دوجیاں نہ دے تاں جی ٹھیک ہے جی چاہے ہوں ٹھیک ہے جی ہوں جناب اس ٹھیک ہے میری جان. تو وہ نال پھر بعد پوچھنا تو شروع نہیں کیتے سب. ایک بندے میں لطیف بات سنایا اس نے فلانے مولوی نام ہی نہیں لیندا مولوی صاحب لگے ہیں انہوں نے میں دسن دی گڈی دیتی جدوں میں شعر پڑھنا تو شروع کر سن وہ کہا جناب ٹھیک ہے. اگے کوئی بھی ہو سکتا ہے شعر کسی ٹائم دیر نال بھی بندہ پڑھدا ہے تو شروع پہلے ہی کر دیں. اس کہا مینوں کیویں پتہ لگا شروع کرنے. اگے جدوں میں آکھنا پانی تو شروع کر دیں تو انہوں بھول گئی یہ گل جدوں مولوی صاحب نے کہا پانی ہونے جا کیوں پانی پڑا اور پانی ہوتا کیا پانی وہ پانی. او بھائی میرے کلیجے کے ٹکڑے یہ 500 روپے شاہ صاحب نے دیا ہاتھ سید کا لگ گیا چور رکھ برکت اللہ دے دے. کیا بات ہے. بولنے مڑانے والی گل نہیں. پھر میری بات سن لو, کیسے پتا چلے گا ایمان کسے کہتے ہیں, کس سے فنام ایمان ہے, ڈیفینیشن کیا ہے ایمان کی, تعریف کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں. حضور کی تو گل ہی بڑی اگے ہے, بڑی اگے. حضور نے فرمایا میری قیامت تک کی نسل میں سے میرے کسی ایک بیٹے کے ساتھ اگر کسی کلمہ پڑھنے والے نے بغض رکھا تو مجھ محمد کی قسم ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ سمجھ آئیے مسلمانوں کا تھرا کے آنکھوں سبحان اللہ. یہ گل بڑی وڈی ہے, یہ سمجھ آئیے تو منہ سے کہو سبحان اللہ. اور تم مفتی سے فتویٰ لیتا ہے, کون سے مفتی کی بات کر رہا ہے, کس مولانا کی بات کرتا ہے. میں تجھے اس کا نام سنانے لگا ہوں جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ. یہ فتویٰ رسول پاک نے دیا ہے, فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو احدن, تم میں سے کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اور حضور نے یہ بات تو صحابہ سے فرمائی, تم کس کھیت کی مولی ہے. دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لا یدخل ایمانو قلب رجل حتی یحبکم للہ,
عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان آل رسول۔ میں بات یہ بتلانا چاہتا ہوں، ابھی تو میں اہل بیت کا ذکر، موضوع میرا حضور کی ذات کا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی نسل کی محبت کے بغیر مولوی صاحب آپ مومن نہیں ہو سکتے، اس محمد کی محبت کے بغیر ایمان کہاں سے آ سکتا ہے؟ کیا بات، ان کے عشق کے بغیر ایمان کہاں سے متصور ہو سکتا ہے؟ ایمان کی کشتی کا پھٹوں کا جنازہ نکل جاتا ہے جب تیرا رخ ادھر ادھر ہوتا ہے، اور جب تیرے دل کی آنکھ مدینے کی طرف اٹھتی ہے تو ایمان کا پودا تیرے سینے میں کھل اٹھتا ہے۔ محور حضور ہے، مرکز حضور ہے، اصل حضور ہے، مدار حضور ہے، پھر حضور کے ساتھ جو جو منصوب ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں، بلے بلے، بے شک بے شک، اچھا بولو بلے بلے بلے، اسی طرح جنت 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 دے جنت دے یا لے ہمارے جنت دے جنت دے جنت دے جنت۔ میری تو اس تقریر پر بھی فتوے، میرے تو بہت کرم فرماتے ہیں، جنت تکوں میں بیچتا ہے، جنت تکوں میں ہاں مولوی صاحب سڑے نہ متھا ماری نہ کرو، تسی بہت وڈے ہو اسی بہت نکے کرے گی مولوی صاحب تساں جڑے کہندے ہو بھئی جنت دی ٹکٹ ونڈدا ہے، میں نہ ونڈدا، ایک دے حدیثاں تساں بیان کر دیو دنیا نو، اے حدیثاں بھی پڑھ لو۔ حضور علیہ السلام دے سامنے بندہ آندا ہے، حضور فرماتے ہیں پانی پلانے والے جاؤ جنت دتی، اور جتی مبارک نالین سیدھی کر دیتی بندے نے، آج حضور اٹھن لگے تو چپل سیدھی کر کے اندر رکھی، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا دیجئے کیا دیتے ہیں؟ فرمایا جنت جانے کہہ دو نا پھر گل ساری، سرکار دیے، بولو گل ساری، سرکار دیے، آر دیے نا مار دیے، گل ساری سرکار دیے، دو دیے نا چار دیے۔ ہمیں تو جو مرضی ہے کہتے ہیں پھر مولانا، مگر ایک التجا ہے، درخواست ہے، ہم آپ کی برگاہ میں ادب سے عرض کرتے ہیں، دار و مدار ذات مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، دار و مدار آپ کی ذات پر ہے، اگر حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں قبلہ ہے، کتنیاں کتنیاں ساریاں خوب پہ جڑیاں اے نماز ہم نے کبھی نماز کی تنقیر نہیں کی، کبھی انکار نہیں کیا، کافر ہو مرے وہ جو نماز کا منکر ہو، جو روزے کا منکر ہو، جو حج کا منکر ہو، یہ دین کے ستون ہیں، نماز روزہ حج زکات، پر پتر تے کلیجی دیا ٹکڑے آتے اکھاں دیا تاریا، ایک گل میں نو دس ہو پیاریا، اے ستون تو کتھے ہوا وچ کھڑا کر رہے سے، اے ستون بھی کے لیے پلیس چاہیے، جگہ چاہیے، اے جگہ عشق مصطفیٰ ہے، پھر ستون ہے، ہار دیے نہ پار دیے، بولو زوردہ، ہار دیے نہ پار دیے، الکاری سرکار دیے نہ چار دیے، الکاری سرکار دیے، دار و مدار ذات مصطفیٰ پر حضور نہیں تو پھر پیچھے کچھ بھی، میں نے تو جو حدیثیں پڑھی ہیں قسم خدا رسول کی، میں تو ابھی بھی وہ بیان کرتا ہوں جس کے لوگ متحمل ہوں، جس کے لوگ متحمل ہوں، جس کا ذہن متحمل نہ ہو تو میں بھی بیان ہی نہیں کر رہا۔ دار و مدار ذات مصطفیٰ پر ہے، جنت جنت ہم کرتے پڑھتے ہیں، میں جنت کی بات سنو، توجہ ویس پٹی چھڑ پیچھے کے ود ہے، اگر میرے اب تک منڈے چاہے جنت، حضور نے فرمایا جنت دے 8 دروازے، کتنے دروازے؟ سارے دروازے 8 ہنج کر کے بولو، کتنے؟ حضور نے فرمایا یہ 8 دروازے جنت کے ہیں، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، زور دیا کو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھلو گے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عجیب بندہ بھی ہے جنہوں 8 وچوں بلایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ارجو ان اکون منہم، میں تمہیں بتاؤں تو نہ وچوں ہے جنہاں واسطے 8 دروازے کھول جان گے، حق کے ہونا سے ہاتھ رکھیا کو سبحان اللہ۔ قبلہ حضرت صدیق اکبر کے جنت کے 8 دروازے، پوری امت کہتی ہے جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے، مولانا کا گلا بھی میری طرح بیٹھ کے جنت دے جنت دے جنت دے، اور جنت کہتی ہے صدیق دے صدیق دے صدیق دے، اور میں
جہاں جنت کے اندر صدیق کی طلب کس نے رکھی؟ جنت کو بھی پتہ ہے یہ غلام مصطفیٰ۔ گل ساری بولو، گل ساری بولو، گل ساری آر دیے نہ پار دیے، آر دیے نہ پار دیے۔ اب سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ میں نے جو موضوع چلایا ہے، میں نے حضرت مولا علی کا بھی اس لیے ذکر کیا، صدیق اکبر پاک کا بھی ذکر اس لیے کیا بھائی ان کی جو عزت و عظمت ہے سرکار کے سبب۔ اب کہ بولو کس کے سبب؟ یہ سرکار نہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں۔ میروں اور لمیاں چوڑیاں گلاں آمدیاں نہیں، بالکل لمیاں چوڑیاں 100 گز رسا تے سرے تے کٹ، 100 گز رسا تے سرے تے اور یہ دیکھا قسم میرے نال کو پتا تھوڑا جا کر دے نا گڑبڑی اصل میرے تو ہاتھ چومنے پر بھی تقریب ہے ہاتھ کی چوم دو سارے کو چوم دو وہ میں آگا حضور بڑی مہربانی تو آڈی شکر ہے لوگوں نے ہاتھ چوم دیا۔ بابے فرید بھی اس گھر ہوتے بابے فرید نے کہا میں نے روحانی آنکھ سے دیکھا ہے کروڑوں لوگ صرف ہاتھ چومنے کی وجہ سے جنت میں چل گئے۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ اب مولانا آپ کا اگر کسی بابے بوبے سے تعلق نہیں ہے تو قصور میرا نہیں ہے۔ پہلے عشق پیدا کرو پھر تمہیں بھی وہ کتابیں نظر آ جائیں گی جو پڑھ کر ہم عشق کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا بات کیا بات۔ یہ عشق کی دنیا ہے، یہ تھے بندے تو اڑی مننے کے بھی نہیں۔ اس میں پاہمیں جتنی مرضی ہے 1.5 گھنٹے کی تقریر کرو، 7 گھنٹے کی کرو، 8 گھنٹے کی کرو، پھر لوگوں نے بولو ساڑھی تقریر سنائے۔ ایک بابے خادم نے جناب لگتا ہوں کہ بابے جی کم نہیں کر بابے نے حضور دے نال ہے۔ اے بابے نے نال سنو 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 پترا بابے نے حضور دے نال ہے۔ دنیا چک چک بابے نو پھر دی ہے۔ معذور بندے کو اولاد نہیں پوچھتی تو بابے دی سیٹ نو چم دین پہ او گل سمجھن دی کوشش کرو گل بابے دی نہیں گل سرکار دیے ہار دیے نہ پار دیے دو دیے نہ چار دیے۔ بولو گل کے دیے اور اچھا بولو گل کے دیے۔ او قبلہ یہ عشق ہے، اے حضور کا عشق ہے، اے جنہیں دل وچ تاری ہو جائے پھر بندے سن دے اچھا بولو سن دے۔ شاہ جی میں ایک عشق دی گل سنا دے اجازت آپ بتاؤ فرماؤ۔ اے نہیں جے سمجھے عاشق لوگ جڑے نا انہاں دی قسم خدا رسول دی انہاں دی عقلاں شکلاں اڑ جانیاں عقلاں کی ہوندا ہے اڑ جاندیاں شکلاں بھی اڑ شکلاں اڑ جاندیاں بھی گل میں پتہ میں عاشق نو چلیا کہ اللہ رسول دی قسم خدا دی قسم واہ 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 شکلاں تے نہیں پتہ لگدا۔ ایک واری توتی بدی ہوئی نا میں جی تے ڈنڈا ہاتھ وچ پھڑیا میں یار پروگرام سی بہت بڑا جویں اے تے تھوڑا اس تو 10 گنا اگے تو قدرت اتفاق نال بندہ بھی میرے کوئی نہیں سی تے میں جا رہا تھا راہ پیچھے ایک آیا کھوتے والا ریڑا گڈی چلا کھوتا گڈی اس نے کہا حسین مولوی کتنے چلے ہیں ہاتھ وچ میرے ڈنڈا سی تہمت میں بدی ہوئی سی تو نے کہا مولوی کتنے جا رہے ہیں میں کہا یار اتنے کہ کلونی جا اس نے کہا وہ پروگرام جتنے جا رہے پروگرام پہ جاؤ انہوں نہیں پتا ہوں میں کون انہیں کہا چلیں گا تو بیٹھ جا میں کہا بحال کھوتے گڈی تے میں بیٹھ گیا وہ آگے ہم گئے جناب تو نارے استقبال تو پھلا لیکن انہوں تک آپ کو مطلب کار کوب ہوئے گی کروزر کرا کر میں نہیں سنے کہ پہلے میں کار پہ آتا تھا اور کروزر پہ آتا سمجھنے گئے ہوڑے میری گل کی کیا سمجھاؤ ہاتھ کھڑا کرو یہ بڑی گل راز دی میں کہتے پہلے انہوں نے کہا مولوی صاحب تھوڑا جا ہلکا ہاتھ رکھو پیسے تھوڑے لے لو تقریر جے کرانی پیسے تھوڑے انہوں نے کہا بھائی تینوں 25 تو اتنے ہی دینے پیسے وہ کہا مولوی صاحب کوئی جماعتاں تھوڑیاں جی کوئی ہلکیاں بھی ہوندیاں تھوڑا ہاتھ ہلکا کر لو انہوں نے کہا ہلکا نہیں تو اس نے کہا مولوی صاحب پچھلی باری تمہیں بلایا سی 20,000 تساں لے لیا سی اس نے کہا پہلے 20 والا جڑا کم سی وہ کار والا سی ہن اسی کروزر تے تفیض بھی کروزر کے مطابق ہوگی پترا کاش کہ تجھے عشق کی ہوا لگتی اے بچے اے دنیا پیسے سٹ دی بھی ہے نا اے میں پیسے لے کے عشق دیا گلا کرا یہ اور گل ہے کہ دماغ کی چلا کھلنا اس میری گل نو پوری دنیا ہوتے پرکھو اے شاہ پیسے کٹ کٹ کے سیدہ دے نا تے کیوں پہ بندیاں نو دے دیں ایک بندہ ہے جڑا نا لے کے نا لے رہا ہے ایک وہ ہے جڑا دے کے نا سن رہا ہے تمہیں ایک نے تو جاؤ
کسی لیبارٹری میں ایمان کو چیک کرو، پترا دے کے گل کرنی ہو رہے تے لے کے کرنی ہو رہے۔ میرے تے پاویں فتویٰ چڑھ دیو کفر دا تہاڈی مرضی، پر میں یہ سمجھتا ہوں جڑے گردن کٹا کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ بھی عالم کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ عاشق لوگ نے رک دے اچھا بولو رک دے میرا لاکھ سمجھا تھے شاہ جی حضور بندہ پرور گلے گلستان مصطفیٰ آل نبی اولاد علی حضرت شاہ صاحب قبلہ بھی حضرت شاہ جی حضور قبلہ آپ تے میرے انتہا درجے دے شفقت فرمانے والے میرے دے مشفق و مہربان نے۔ آپ غریب نواز دے تھے، خدام بیٹھے بار بار آ رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، کوئی پاؤں کو ہاتھ لگا رہا تھا، کوئی پیسے پہ بھارتا سی تو سٹیج تو سنگی بار بار کہہ رہے سن اویس پٹھی دی پتنی میں آواز شاید میں تھلے منہ کیتا ہوئے سی شاید یہی بولے ہیں محسوس ہے نہیں میں نوندا ہے اور سٹیج پر نہ آؤ جس پیسے دینا نو تھوئی دیو انہاں دے اس اعلان تو بعد بھی کوئی رکیا تو روک لو نا یہ پتر لگ دے ہو جنہی اندر عشق سمایا نا انہیں نہیں پاج جانا یہ ہو نہیں سکتا کیوں نا یہ گل نہیں چھوٹی ہے کہ ہوئے عاشق تک ٹھل جائے او قبلہ میں 70 واری تقریر کرنے تو پہلے دل نال فیصلہ کردہ ہوں پہلی ہو جی گل نہیں کرنی جڑی عوام کی سمجھ عشق علی نہ آوے پھر مولوی رولا پاندن پھلانا ہوتا ہے وہ جو ہی میں شروع کردہ ہوں میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتا ایک دو گلہ مڑ بھی ہوئی او مجنو صاحب کو حضرت مجنو رضی اللہ تعالی سبحان ادھر بھی سبحان اللہ اور تو کہ میرے نو حوالہ دے سائیں نہ سارے سبحان اللہ موریاں سب تو زیادہ آخر لیکن یہ رولا ہی ایسا حوالے آج پسے ہوئے رولا ہی دے اس کو کتھے لکھے تو سو حضرت کہہ دیتا ہے ایک لڑے میں مرزا غالب نو کہتا ہے مولی صاحب بہت بڑے بیٹھے ہوئے میں نے کہا حضرت مرزا غالب رحمت اللہ علیہ میں کہا مولی صاحب کیوں ہو گیا آپ نو مرزا غالب گناہگار تھا میں اگر رحمت ہوتی اس پر ہے نا جڑا گناہگار ہو بھائی میں نے حضرت مجنون کہہ دیا آپ کو پریشانی ہو اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں ان مجنون بنی عامر کان من احباء اللہ فرمایا دنیا کو خبر نہیں حضرت مجنون اللہ کے بڑے ولیوں میں سے تھے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجنون کا عشق انہوں نے پردہ بنایا ہوا تھا وچ گیم ہور سی بابا آکھدا ہے گل وچ ہو رہے تجھا بابا دے گل ساری سرکار دیئے نہ پار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے وہ مجنون احباء اللہ کان من احباء اللہ محبوبوں میں سے تھے کس میں سے تھے اچھا جی لو جی میں آگیا عاشق ٹھل نہیں سکتے ٹھل نہیں سکتے روک او ویس پٹی یار نوٹ بعد ہی گڑی اب غلط سن تینوں تو میں سنانا واسطے آیا تو اچھا تھلے رہا آئے ہائے بابا قربان نہ جی ہونے نے پیسے نہ ہاتھ رکھے تو پھر انہوں اٹھا دیا اور تو اٹھی مرضی ویسی میری جان تو اٹھے تھے قربان اصل پتہ ہے بات پتہ ہے کیا ہے بات یہ ہے کہ جس ٹائم آپ شمار کریں گے گنیں گے نا اور پیسے دیکھیں گے نا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کاغذ کے ٹکڑے پر نام نیچے لکھ میری گفتگو آپ کے دل میں نہیں اترے جی میری نظر یہ ہوئے نا کہ فلانا 500 کا دے رہے ہیں 1000 کا دے رہے ہیں فلانا مجھے رسول اللہ کی قسم ہے کہ میری گفتگو دلوں پر اثر نہیں کرے گی چونکہ وہ میں گل کی تھی کسی اور مقصد واسطے چھٹ دے تو میری گل غور نہ سنو
اچھا جی سمجھ بھی آؤں دی حالانکہ دیکھو ایک پنڈ دا ماحول ہے اردو بھی بار بار اردو والے پسے آ جانا اردو گلاں پہ کرنا یہ ایسے تقریر سے نہ میرا طرز ہے نہ میرا رنگ ہے نہ کوئی شعر شعور ہے چھڑ دیو اچھا اے پنڈ دے ماحول تے جب تک کوئی نہ لگائی جائے تو مر نہیں ہوتا وہ مطلب لازمی کرنی پڑی ہاں تو دے پھر بندے دے سبحان اللہ تو میرے لئے بے سرا بندہ تو تساں قبول کیتا ہویا ہے یہ ساری گل بھی سرکار ہے چج نہیں میں نے بولن دا تساں میری گلاں پہ سن دیو بس جنیاں 10 منٹ اور سن لاؤ مجنون صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستوں نے پکڑ کے بولا انہوں نے کہا حضور گل میں سنا رہے ہیں عاشق نہیں رک دے عاشق نہیں رک دے ہاں جو کوئی جس کا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ لکھ مکر بہانے کر لکھ مکر بہانے کر کے مثلا کہ انہوں تکڑا ہے نا شاہ جی نے تکڑا کہ انہوں نے اور ایک بندہ بیٹھا انہیں شاہ جی دی زیارت کرنی انہوں دا وس نہیں چل دا یا کی کراں شاہ جی دی زیارت کرنی ہے زیارت کرنے اس تک کیا بندے 8-10 پیسے لے کے جا رہے ہیں زیارت ہے کہ جان نہیں دے دے بچو جیب دے 10 روپے کٹے وہ دی نہ مرضی 10 دیئے تو نہ مولوی نو دین دی وہ دی مرضی ہے پہ باوے انہوں کو پوچھا بڑا طریقے رہا ہے حضور کو 10 کا چکر نہیں تھا گل سی ہوتے پہنچڑ دی لکھ مکر بہانے کر کے اور میں اس گل وچ بھی مکر کر کے بابے رنو 10 واری چومی لیا تو سرکار دا عاشق رک سکتے دب کے بولو سرکار دا عاشق رک سکتے حضور کا عاشق کون روکے نہیں روکے میں نے ایک مرتبہ اسمبلی میں شاہ صاحب کا خطاب سنا میں تو اسمبلی میں گیا ہی نہیں وہ کوئی کلپ کو لوگ میں بیٹھ گیا تو سرکار کے عشق میں بابے اور جناب کو گفتگو کی تھی اور قربان جاما اس بات جنہیں سید جمع تو عشق رسول میں بات یہ کر رہے تھے وہ بھائی پیارے کوئی کیا موضوع لے کر گفتگو کر رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا یہ سطح مصطفیٰ پہ بات کر رہے تھے لکھ مکر بہانے کر کے وہ دن مرنے عاشق رک سکتے دب کے بولو عاشق رک سکتے کبھی بھی رک سکتے حضرت مجنون رحمت اللہ علیہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکو سبحان اللہ اچھا اور آپ نے سنگیہ نے کہا مہربانی فرماؤ حضرت مجنون سنگیہ نے کہا کہ مہربانی یا آرے دینا کر یار بلے تو لیلا یار ایجے کام بڑھنا نہیں تو کدے چپ ہو جائے نا تو کدے خاموش ہو جائے تو اساں لیلا دے پیو نہ لگال کر دے ہاں تو رشتہ تینوں دے دے انہوں لیلہ دے پیو نے لگا لگے دی لیلہ دے پیو نے آگیا میں اس باغلے نو رشتہ دیا پاگل اس دیوانے انہیں تو گلی وچ میری تیگر لیلہ انہوں آگیا حضور وہ پاگل نہیں ہے محبت ہو گئی ہے اس آگیا نہیں پہلے انہوں ٹھیک کرو پھر میں رشتہ دے سنگی آگیا حضور تسی صرف نا کہتے توجہ انہوں سنگی آگیا حضور صرف تسی مجنون صاحب ساڑھی ریکویسٹ ہے جناب ہوگے اے افتاہ ایک بریک لانی ہے لیلہ لولا نہیں آخرا تو جنہوں لیلہ آ جائے گی پھر جو مرضی ہے تسی جناب دا نام لے دے رو ہے تو تسی افتاہ ایک بلکل چھوٹ لیلہ دا نام لے تاں جی انہوں پتہ لگے ہو دے پیو نو یہ دیوانہ نہیں یہ ٹھیک ہے وہ آدھا جی ہے یہ گلی چاہتا ہے میں کیویں انہوں رشتہ دے تو تو چپ ہو جائے لیلہ ہی ملے جائے گی ہاں سبحان اللہ ہاں جی عقل آمد تینوں دنیا شد خراب عقل آمد تینوں دنیا شد خراب عشق آمد ہر دو عالم کامیاب مانا سمجھ گئے ہو او جناب انہوں
عقل سنان آئے جا انہیں کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. وہ چپ ہو گئے انہوں جناب وہ تکن دیہڑ گزر کی بولے نہیں. وہ سنگیاں انہوں پھڑیا دارے میں لے کے دارا سمجھے دارا سمجھے کوئی پنڈا میں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جتے سارے پنڈا لے بہ کے کوئی مرگ ہو جائے موت ہو جائے کوئی شادی ہوئے جس تھان تے سارے بہ کے فیصلہ فوصلہ کر دے کوئی خوشی موت دے اسے پروگرام وغیرہ بھی ہو گئے. ڈیرا کہہ دیو بسم اللہ ڈیرا سمجھو. اچھا لو جناب ڈیرے تے دارے تے جناب انہوں جا کے بایا تو ڈیرا شاہ صاحب قبلہ غریب نواز میری جان آپ کی تلیوں پہ قربان. وہ جڑا ڈیرا سی نا دارا وہ لیلا کے گھر کے سامنے یہ حضرت مجنون جا بیٹھے خیال میں لیلا خیال میں دل میں خون میں بدن میں سوچ میں فکر میں یہ اصلی نہ لے کے بھی لے رہا سی نہ لے کے بھی لیکن وہ بولی انہوں نہیں سی سمجھ جنہوں نے عشق کی آواز ہی لگی. یہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے سامنے جناب دروازہ کھلیا ہے انہیں ایک دم ایک تکیا ہے اندروں ایک کتا نکلے ہے. یہ گھر اور اسنے سے کوئی پابندی نہیں کہتے تھے ٹیکس تو نہیں لگا جی اگی دا پتہ کوئی نہیں میرے لگ جائے لیکن یہ ہے بھئی گل سمجھنی ہے خالی جسنا نہیں. وہ اندروں کتا نکلے جناب نکل کے پورے حضرت مجنون رضی اللہ تعالیٰ اٹھے غریب نواز 10 جا کے کلمہ کتے دے پیر چومنے شروع. عقل مندو گل غور نہ سنو. جس جنے یہ واقعہ لکھا ہے وہ مصر میں الازہر یونیورسٹی کے بہت بڑے استاذ ہیں. انہوں نے عربی میں ایک کتاب لکھی القیس واللیلہ اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے سنا ہے. جدوں حضرت نے پیر چومے نا جی تو پیر جدوں غریب نواز چومے نا تو مخلوق خدا جڑی بیٹھی ہوئی نا جنہیں تسی چپ نہیں ہو سارے چپ سب سو اور اتنی خاموشی ہون تک پروگرام جو ہوئی جنہیں ذکر نے چپ کرا دیتا ہے وہ اس نے کہتے ہیں عشق دا عالم. واہ 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 واہ. تو بالکل خاموشی تاری ہوئی. شاہ جی غریب نواز اٹھے ہو پہنچ میں وہ جتنے لوگ بیٹھے سن وہ بول رہے انہوں نے کہا بھئی کتے دے پیر کیوں چھوڑے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پائے سنگ پائے سگ پائے سنگ بوسید مجنون سبحان اللہ. پائے سگ بوسید مجنون خلق گفتہ اینچ سبحان اللہ. مجنون جدوں کتے دے پیروں میں ڈگے ہے تو بنیا کیا پاگلا ایک پہ کر دے کتا ہے نجس ہے پلیت ہے عقل ساری دوڑ گئی. حضرت عشق صورت مجنون وچ بولے گفت مجنون اے گفت مجنون سنو کیڑیاں گلیاں دسدا ہے. او میرے پیر حضرت ابو علی شاہ کلندر فرماتے ہیں سبحان اللہ بگرد کعبہ کے گردن کے روئے یار من کعبہ بگرد کعبہ کے گردن کے روئے یار من کعبہ میں خانہ ببھو
تے کوٹ مٹھن والا بابا بولے ترجمہ کر کے آدھا ہے سنوں کیڑا کعبہ دسدائی ساڈا کعبہ تے یار دیاں ہن گلیاں اللہ جانے پتہ نہیں میں کیڑیاں گلاں کردا میں تھانوں سمجھ نہیں آوندیاں کہ عاشق رک دے مجنوں بولا گفت مجنوں سگے گل سینا کے پیر کیوں چمے نہیں کتے دے تو جواب کیا آیا گفت مجنوں سگے در کوئے لے لو گفت مجنوں سگے در کوئے لے لو گائے گائے رفتہ بھول انہیں کیا کتے دے پیر چملے نہیں انہیں کیا چلیا کتے کی طرف تو دیکھ رہا ہے میں اس گلی کو دیکھ رہا ہوں جس میں کتا کھڑا ہے تو میرا ایک ہی آپ سے درخواست ہے جے لیلہ دی گلی وچ کتا کھلوے تو عاشق دے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے اور اگر نبی کی نسبت سامنے آئے تو سلامت کیسے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا متمہ نظر یہ بھی آپ دے سبحان اللہ وہ بھائی پیارے ہمارا ایک ہی رونا ہے بس حضور کا عشق رکھو حضور کا عشق رکھو تو جڑیاں لمبیاں گلاں نے ایسے تو میسے تو یہ تو وہ تو فلان تو فلان میری ڈکشنری میں یہ لفظ کوئی نہیں ہے شاہ صاحب غریب نواز نے میں ملاقات کی تھی اندر کمرے تو میں جدوں اترن لگا سیڑھیاں تو پہلے میں پیچھے پیچھے ٹر رہا تھا جدوں سیڑھیاں آئیں تو ایک دم میں اگے ہو گیا منہ ادھر کر کے تو سمجھے بھی تھوڑا جہا ادب بھی سکھا دیا ایسے ہو گیا تو میرے پیش نظر یہ تھا کہ سیڑھی جب اتریں گے تو شاہ جی اگر آگے ہوگے تو نیچے ہو جائیں گے ظاہری طور پر ویسے میں اوپر رہوں گا تو میں آگے ہو گیا سیڑھیاں اترتے وقت بس وہ 4 سیڑھیاں تھی بس آگے ہو گیا شاہ جی اتنے سن اساں درشن بھی کر دے رہے ہیں تو اگے اگے خادم بڑھ کے دیتے ہیں کیا بات ہے اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں بار بار شاہ جی کو ایسے کرتا ہوں قدم چومتا ہوں حضور غریب نواز کی چپل مبارک کی آنکھوں خاک کو سرما سمجھتا ہوں کہ بلا لوگ پھر یہ اس کو کچھ بھی کہتے پھریں یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے فلان ہے یا کوئی ٹی سی کہے یا یہ کہیں گے جتنے پیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو جتنے سمجھ آتی بھی ادھر ہاڑ بھی میری سلونی نہیں ہوگی ایڈے پیسے میرے کو ہیں الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جنہوں نے گڑیاں بغیر پٹرول تو مٹو رکھیں سمجھائیے جو بنی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا شاہ سلیمان توسوی کو کہا تھا کہ بابا جی میرے کو دکرایا بھی کونی تو سامنے راہ دس دے بھی او تو سا پتہ نہیں کتھے تو میں تے گنگا کنارے دے کھلوتے ہیں تو بابے آگے آ گیا تو پڑھ کے میرے پیروں پہ پیر رکھ تے ہاتھ میرا پھڑ لے تو اکھ بند کر اس آگیا انج پھر کنج انہوں نے کہا پتر آ جانا ساڑی گڈی اس طرح ہے جدے جو پٹرول بھی نہیں پہندا ہے کہ بلا عشق رکھو تو لوگوں کی باتوں کی طرف نہ دیکھو حضور